کہ افسران کے لیے نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری ناگزیر تھی۔ ہمارے پاس گاڑیوں کی فراہمی اور مرمت کے لیے بجٹ ہوتا ہے۔ محسن نقوی سپیڈ قرار دینا وزیر اعظم کا اعلیٰ ظرف اور بڑا پن ہے۔ اگر بھارت نے پانی چھوڑا تو سیلاب کا شدید خطرہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نواز شریف انڈر پاس کی تعمیر 16 مکمل ہو جائے گی۔ کیا محسن سپیڈ وفاق میں بھی نظر آئے گی؟ صحافی کا سوال۔ میرے خیال میں پنجاب میں ہی بہتر ہوں، محسن نقوی کا جواب۔ یہ بڑا انڈر پاس ہے، تقریباً 0.6 کلومیٹر کا، اور یہ پنجاب گورنمنٹ اور ڈی ایچ اے جو ہے وہ مل کے کر رہی ہے، اور اس کی جو سپرویژن ہے وہ ایل ڈی اے کر رہی ہے۔ تو ہوپ فلی ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایل ڈی اے اور ڈی جی ایل ڈی اے انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کو 16 اکتوبر کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پنجاب گورنمنٹ کے پاس بالکل پلاننگ میں، اسٹریٹجی میں اتنے پیسے ہوتے ہیں گاڑیوں کو مینٹین۔ 1500 گاڑیاں ہیں جن کو ٹھیک کرا رہے ہیں، جن کی حالت وہ خراب ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہزار آفیسر ہیں پنجاب میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں، 14 لاکھ بندہ ہے پنجاب کے پاس۔ تو اگر ان کو گاڑیاں لے کے دینی ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں، تو کم سے کم ہم وہ کئی آفیسرز کا انہوں نے بتایا جن کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہے، اور وہ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں۔ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ ایک چیز بڑی الارمنگ ہے، انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہیں۔ انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا، کتنا نہیں ہوگا۔ ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں، کم سے کم لاس ہو۔ جو گاؤں دریا کی بیلٹ کے اندر موجود ہیں، سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، بیکاز جب ایک دفعہ پانی آ جاتا ہے نا، پھر ہم میں سے کوئی بھی ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ بیلٹ کے اندر تھا یا باہر تھا۔ وہ کہیں گے گاؤں زیر آب آ گئے، تو ان گاؤں کو جو بھی زیر آب، اور اللہ نہ کرے اگر انہیں پانی چھوڑا تو وہ آئیں گے۔ اور سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ ہمارا لاہور کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اگر راوی کا ان کا 90% ڈیم بھر گیا ہوا ہے، اور اس کے جو دوسرا لنک ڈیم ہے وہ بھی بھر گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، لیکن ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ میں ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے وہ ریمارکس دیے، بٹ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم دن رات لگی، میں اکیلا نہیں ہوں، میری پوری کی پوری ٹیم ہے، اور اس میں آفر ہوئی ہے آپ کو سر؟ میرا خیال ہے میں یہاں پہ رہوں تو بہتر ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں۔ دریائے بڑا راوی انڈر اور پاس ہے، ستلج کے تقریباً بیڈ کے اندر 0.6 موجود کلومیٹر آبادیوں کا۔ کے انخلاء کا معاملہ، نگران پنجاب کابینہ نے آبادیوں کے انخلاء کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی انتظامات کا حکم دے دیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دریائے راوی اور ستلج کے بیڈز کے اندر موجود آبادیوں کے انخلاء کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ سیلاب کی تازہ صورتحال اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے حوالے سے تیاریوں اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کو بریف کیا گیا کہ دریائے راوی اور ستلج پر بھارت کے بنائے دونوں ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ راوی پر بنایا گیا ڈیم 90%، جبکہ ستلج پر بنایا گیا ڈیم 70% بھر چکا ہے۔ سیکورٹی آبپاشی نے مزید بتایا کہ راوی اور ستلج کے کیچمنٹ ایریا میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے۔ محکمہ آبپاشی پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ کابینہ کی دریائے راوی اور ستلج کے بیڈ کے اندر موجود آبادیوں کے انخلاء کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی انتظامات کا حکم دے دیا۔ کابینہ اجلاس کے حوالے سے نگران وزیر اطلاعات و نشریات عامر میر نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کی۔ عامر میر نے خبردار کیا کہ مزید بارش کی صورت میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ سال 1988 کی طرح شاہدرہ کا علاقہ ڈوب سکتا ہے۔ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، آپ کو پتہ ہے کہ 600 mm تک وہاں پر بارش ہوئی ہے، اور دہلی جو ہے وہ ڈوبا پورا۔ تو اب اگر دوبارہ سے 600 mm تک میجرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شاہدرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں، وہ ڈوب سکتا ہے۔ صوبائی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔
آپ کے حوالے سے پیش کی اقدامات پر تمام محکموں اور اداروں کو انتہائی خبردار کر دیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے تمام پیش کی ہنگامی انتظامات 100% مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر رافع حیدر، قصور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ تمام اضلاع کی انتظامیہ محکمہ آبپاشی کی ہر ہدایت پر منو عن عمل درآمد کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر اپنے اسٹاف کو ماضی میں سیلاب سے متاثرہ آبادیوں میں تعینات کرے۔ دریاؤں کی قریبی جگہوں پر ایڈوانس کیمپس اور ان کے پیچھے مکمل ریلیف کیمپس بنیں گے۔ آبادیوں کے انخلاء کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں درست فیصلے کیے جا سکیں۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خدشہ، وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے کنارے پر جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ لاہور میں 29 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں 48 گھنٹوں کے دوران درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا اندیشہ ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں شادرہ کے مقام سے 22,000 کیوسک پانی بہہ رہا ہے۔ بلوکی پر 71,000 کیوسک اور جسٹر کے مقام پر 45,000 کیوسک تک پانی گزر رہا ہے۔ وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے گرد جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ ریسکیو اہلکار فیاض محمود کا کہنا ہے کہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ٹیم ہائی الرٹ ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں 24 گھنٹے موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کی طرف سے 23 جولائی سے 29 جولائی تک بارشوں کی پیشن گوئی ہے، تو اس حوالے سے سیلاب کی جتنے بھی ممکنہ خطرات ہیں اس کے لیے حفاظتی اقدامات کی گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی تمام ٹیمیں الرٹ ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مسلسل بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو بھی بالآخر خیال آ ہی گیا۔ دریاؤں کے کناروں اور بارشی پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ بارشوں اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامی افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے باسی دریائے راوی کے کناروں سے دور رہیں، ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ راوی کنارے ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مراسل کے مطابق شہری دریا پر نہانے، کشتی رانی یا کسی بھی مقصد کے لیے مت جائیں۔ کسی بھی قسم کی تفریحی یا کاروباری سرگرمی کے لیے بھی دریا کے قریب جانا ممنوع قرار۔ شہریوں کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے، نہانے جانے یا کھیلنے سے روکنے کی ہدایت کر دی۔ دریا کنارے بسنے والے خاندانوں اور جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کی گئی۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر انتظامی افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ ملازمین کو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے ڈیوٹی کا پابند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کہتی ہیں کہ ہنگامی حالات کے پیش نظر افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی گئیں۔ تمام انتظامی افسران فیلڈ میں موجود زمینی حقائق پر نظر رکھیں۔ ہنگامی حالات میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کے تعاون سے ہی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مونسون کی بارشوں میں کھڑا پانی ڈینگی لاروا کی افزائش کا سبب بننے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے 2 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 88 تک پہنچ گئی۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈینگی بخار میں مبتلا 2 بچے زیر علاج ہیں۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ شہر میں ڈینگی کے خطرات منڈلانے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے 2 مصدقہ مریض رپورٹ۔ ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 88 تک پہنچ گئی۔ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈینگی بخار میں مبتلا 2 بچے بھی زیر علاج۔ ڈینگی کا 1 مریض سر گنگا رام ہسپتال میں داخل ہے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 13 مشتبہ مریض بھی زیر علاج ہیں۔ 24 گھنٹوں میں شہر کے 367 مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے ڈینگی لاروا تلف کر دیا۔ رواں سال 2300 سے زائد افراد کے خلاف FIRs درج کروائی جا چکی ہیں۔ 63 افراد کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر گرفتار بھی کروایا گیا۔ 47,000 سے زائد افراد کو SOPs کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیے گئے۔ مونسون بارشوں کے دوران ڈینگی سرویلنس نہ ہونے سے لاروا کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔
निगरान हुकूमत का सरकारी हस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम। सरकारी हस्पतालों में आने वाले मरीजों की आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी को आउटसोर्स किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हस्पतालों के हालात को बेहतर करने के लिए निगरान हुकूमत के इकदाम जारी हैं। सरकारी हस्पतालों में आने वाले मरीजों की आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को आउटसोर्स करने का फैसला। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के शोबों को आउटसोर्स किया जाएगा। सिक्योरिटी और जेनिटोरियल का शोबा पहले ही आउटसोर्स है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि सरकारी हस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सरकारी हस्पतालों में एयर कंडीशंस बंद नहीं होने चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों की 24 घंटों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने का अमल जारी है। कार्डियोलॉजी अस्पतालों में 2 माह में 7,000 से ज्यादा मरीजों की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। पंजाब में सेहत सहूलत प्रोग्राम बिला तातुल जारी रहेगा। तमाम सरकारी अस्पतालों के हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएंगे। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां पुर करने के हवाले से भी इकदाम जारी है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पंजाब के तालीमी इदारों में हेल्थ स्क्रीनिंग गेम चेंजर साबित होगी। तिबी दरसगाहों में रिसर्च को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। कसूर की 8 साला बच्ची नूर फातिमा का बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल में दिल का कामयाब ऑपरेशन। बच्ची को मुकम्मल सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची की इयादत की और अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर खुशी का इजहार किया। बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल में कसूर की 8 साला बच्ची नूर फातिमा का दिल का कामयाब ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अस्पताल आमद। बच्ची नूर फातिमा की इयादत और घर के लिए रुखसत किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तोहफे दिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बच्ची का दिल बहलाते रहे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची नूर फातिमा की मुकम्मल सेहतयाबी और अस्पताल से डिस्चार्ज पर खुशी का इजहार किया। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर वज़ीर आला और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था अल्लाह ताला के फजलो करम और बहरिया अस्पताल के डॉक्टरों की मेहनत से बच्ची नूर फातिमा को नई जिंदगी मिली। बच्ची की खूबसूरत मुस्कुराहट में जिंदगी मुस्कुरा रही है। बच्ची नूर फातिमा के दिल के 2 वालों बंद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DHQ अस्पताल कसूर के दौरे के दौरान बच्ची को बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की थी, जहां नूर फातिमा का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। और अभी आपको बताएं, नामवर अदीब कुदरतुल्लाह शहाब को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीरें आज भी पढ़ने वालों को अपने सहर में जकड़ लेती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने सितारा कायदे आज़म और सितारा पाकिस्तान से नवाजा। दिल को छू लेने वाला अंदाज़े तहरीर रखने वाले नामवर अदीब कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर और मौजा चमकोर साहब जिला अम्बाला में हासिल की। 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। कुदरतुल्लाह शहाब ने जिंदगी के तजर्बात और ख्यालात को अल्फाज का रूप दिया तो शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। उन्होंने उम्दा नस्र निगार और अदीब के तौर पर गैर मामूली शोहरत पाई। उनकी तहरीरें क़ारीन के ज़हनों पर नक्श हो जाती हैं। उनकी आप बीती शहाबनामा उर्दू अदब में मिसाली मकाम रखती है। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील उन्हीं के मसाई से अमल में आई। कुदरतुल्लाह शहाब की दूसरी तसानीफ में या खुदा, नफसाने, माजी और सुर्ख फीता नुमायां हैं। उनकी तहरीरें आज भी पढ़ने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। कुदरतुल्लाह शहाब क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। अदब के इस रोशन सितारे को पाकिस्तानी हुकूमत ने सितारा कायदे आज़म और सितारा पाकिस्तान से भी नवाजा। कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को इस्लामाबाद में वफात पा गए और वहीं आसूदा खाक हुए। सार्फिन को बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। सार्फिन को बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नई कीमतों के इतलाक से सार्फिन पर 3,495 अरब बोझ पड़ेगा। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी थी और नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला करेगा। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखकर समाअत के बाद फैसला करेगा। फैसले के बाद विफाकी हुकूमत
इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफे, जबकि 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। बुनियादी कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है और मंजूरी के बाद जुलाई के बकाया जात अवाम से वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा अवाम पर बॉम्ब बन कर गिरा। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा का रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत का साथ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिया था। पिछली हुकूमत के लिए गए कर्जों को बिजली के बिलों से निकलवाना कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बिजली की कीमतों में 8 रुपये तक का इजाफ़ा किया गया है फ़ी यूनिट, मैं समझता हूँ कि महंगाई में पिसी हुई आवाम पर ये किसी भी महंगाई के बॉम्ब से कम हैसियत नहीं रखता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जो इत्तेहादी जमातें थी वो आवाम को एक रिलीफ देने के लिए एक महंगाई में पिसी हुई आवाम को उससे निकालने की कोशिश तो करती रही, लेकिन हमारी पिछली हुकूमत के जो बोए हुए बीज थे उनको काटना भी हमी ने था। ये पूरी कौम जानती है, हर कौम के हर फर्द को इसका इल्म है, लेकिन महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है।